والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سروات کی آواز آپ کے اجتماع کے مطابق نہیں ہے. آپ اپنی تھکن یقیناً گھر میں دور کر کے آئے ہیں. یہاں پر جب تک ہے یہ جو 40-45 منٹ 1 گھنٹہ تو اس میں فریش رہیں اور پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو آل محمد کی بارگاہ میں حاضر پائیں. اونچی آواز سے معجل فرجوں کے ساتھ سروات جے پر محمد مشاہدہ کرتے ہیں. اہل شہود میں سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیتا تو میں شبہائے جمعہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ دیر بیٹھتا اور ان کی گفتگو سے استفادہ کیا کرتا تھا. ایسے شخص جو آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کے باطن کو پوری طرح سے پڑھتا ہو وہ معمولی انسان نہیں ہوتا. انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ جو درود ہے نبی اور آل نبی پر یہ اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں جتنا مفید ہے اس کا تصور آپ اس دنیا میں نہیں کر سکتے. کہنے لگے میں نے ایک مرحوم کے حوالے سے ایک دن سوچا چند بار درود پڑھ کر اس مرحوم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. میں نے عالم مشاہدہ میں عالم معنی میں عالم باطن میں دیکھا کہ اس شخص کو ایک لمبے عذاب سے نجات دے کر ایک بہترین مقام عطا کیا گیا تھا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کیسے عطا ہوا تو کہا کہ یہ آپ کے اسی درود کی برکت سے عطا ہوا ہے. روایات ہے, احادیث ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں جانے کے بعد چاہے جتنا بھی بڑا ولی ہو, جتنا بھی بڑا عالم ہو, جتنا بھی بڑا فقیہ ہو, جتنا بھی بڑا پرہیزگار اور باطنی حوالے سے طاہر و مطہر انسان ہو, اس دنیا میں اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کو صرف ایک دفعہ آل محمد پر درود بھیجنے کی اجازت مل جائے. ایک دفعہ کیوں؟ جب وہ کہتا ہے خدایا مجھے اجازت دے کہ میں نبی کریم اور ان کی آل پر یہاں پر درود بھیج سکوں, تو جواب آتا ہے کہ یہ عمل کی دنیا نہیں ہے, یہ نتیجے کی دنیا ہے. اگر تم نے درود بھیجنا تھا
تو پھر اس دنیا میں جہاں پر تم موجود تھے وہاں پر تم نے ٹائم کیوں ضائع کیا؟ یہاں پر اب پڑھ نہیں سکتے چونکہ عمل کی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے ایک مرحوم یا ایک روح کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوگی کہ کسی طرح سے وہ ایک درود پڑھ کر اپنے مقام کو اس مقام تک لے جائے جہاں کا تصور بھی ہم یہاں پر رہتے ہوئے کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہ جو درود شریف ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ پڑھیں گے یہ درود دعاؤں کی استجابت کا ذریعہ ہے، تطہیر باطن کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، روح کی نورانیت کا ذریعہ ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، مصیبتوں میں کمی کا ذریعہ ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے، جان کنی میں آسائش اور آسانی کا ذریعہ ہے، عرفان میں مقامات بلند تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو ہمیں معلوم ہو کہ اس درود کے نتیجے میں اللہ کیا کیا ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کر ہمیشہ درود سے ہی اپنے دل کو نورانی کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ذرا اونچی آواز سے سب مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ جو درود ہے اس کو گھروں میں بھی بھولیے مت، دکانوں میں بھی بھولیے مت۔ آپ یہاں پر آتے ہیں نا مجلس کے لیے، جب گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا گاڑی میں ہوں گے آپ، یا موٹر سائیکل پہ ہوں گے، یا آپ قریب ہیں تو پیدل چل کے آ رہے ہوں گے، آپ کا ذہن مختلف قسم کے خیالات میں مصروف ہوگا۔ یہ جو مصروفیت کا وقت ہے اس کو خالی کر کے اگر آپ اپنے ذہن کو، اپنے لبوں کو اور اپنے دل کو نبی اور آل نبی پر درود بھیجتے ہوئے اس کے الفاظ اور مفاہیم پر مرکوز کر دیں تو وہاں سے یہاں تک آپ کا ہر قدم آپ کو آل محمد کے قریب تک پہنچا دے گا۔ یہی کیفیت آپ کی عملی زندگی میں ہے۔ جب آپ اپنے کام پر جاتے ہیں، جب آپ اپنی نوکری کے لیے جاتے ہیں، جب آپ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کہیں پر خریداری کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کسی بھی کام سے گھر سے نکلتے ہیں تو کوشش کریں وہ جو ٹائم ہے جس میں آپ نے کوئی اور کام نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی آپ نوحہ سن رہے ہوں گے، کوئی مرثیہ سن رہے ہوں گے، کوئی نعت سن رہے ہوں گے، کوئی حمد سن رہے ہوں گے، اگر ان تمام چیزوں کی جگہ درود پر مرکوز کریں اپنے ذہن کو تو آپ بہت کم ٹائم میں محسوس کریں گے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ در کھلے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ صلوات جے محمد و آل محمد۔ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، عزاداری سید الشہداء ایک درس کا ہے، انسان کی ارتقاء کا ذریعہ ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانی اوصاف اور انسانی صفات سے مزین اور آراستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء صرف سیاہ پوشی نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء صرف سینے پر ہاتھ مارنا نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء چند ساعات کے لیے کسی مرکز میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں جمع ہو کر مجلس سن کر ذمہ داری ادا کر کے گھر جا کر روٹین کے کاموں میں مصروف ہونے کا نام نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت، وہ کیفیت جو آپ کی روح میں نور بھر دے، وہ کیفیت جو آپ کے ذہن کو حسینی بنا دے، وہ کیفیت جو آپ کی سوچوں کا محور تبدیل کر کے آپ کو حسین محور بنا دے۔
یعنی آپ کا اوڑھنا حسین، بچھونا حسین، چلنا حسین، رکنا حسین، کھانا حسین، پینا حسین، جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں آپ کی زندگی کا محور و مرکز حسین ابن علی بن جائے. یہ عزاداری ہے. اس عزاداری کے نتیجے میں انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. حسین ابن علی کی یہ درسگاہ جنت کے لیے نہیں ہے. جنت چھوٹی چیز ہے. اگر ایک طرف جنت ہو اور دوسری طرف حسین ابن علی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے ایک پاکیزہ انسان کو کس طرف رخ کرنا چاہیے؟ میں اگر آج کے بعد موقع ملے تو وہ آیات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، قرآن کریم کی آیات، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے پاکیزہ ترین بندوں کو جنت کی طرف کھینچا جائے گا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کریں گے. پوچھا جائے گا کیوں؟ کہیں گے حسین کی طرف جا رہا ہے، حسین میری جنت ہے، علی میری جنت ہے. جنت چھوٹا درجہ ہے، علی صاحب جنت ہے، آل علی صاحب جنت ہے. عزاداری سید الشہداء اگر پاکیزگی کے ساتھ انجام پائے تو انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے یہ عزاداری کہ انسان جنت کا شوقی نہیں بنتا بلکہ جنت انسان سے آ ملنے کے شوق میں تڑپ رہی ہوتی ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. یہ بلند باتیں ہیں، چھوٹی باتیں نہیں ہیں. جنت مخلوق خدا ہے اور جنت کی تخلیق نبی و آل نبی کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. کائنات کی تمام نعمتیں ان ہستیوں کی برکت سے ہے. اس سے کوئی بھی نعمت آپ کو ملے وہ نعمت اس نعمت کے مقابلے میں کم ہے، چاہے وہ جنت ہی کیوں نہ ہو. لہذا عزاداری سید الشہداء کے اندر جو معنویت ہے، ذکر حسین کے اندر جو معنویت ہے، اس معنویت کو تلاش کریں کہ وہ کہاں پر ہے اور ہم اپنے اندر کی دنیا کو اس معنویت سے کیسے پاکیزہ، روشن اور نورانی کر سکتے ہیں. سب آپ نے محمد والی محمد حسین ابن علی آیہ تطہیر کی مصداق ہے. ایسا ہے ہم جب پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں نبی و علی و فاطمہ و حسن و حسین اس آیت کے اولین مصادیق ہیں. یہ ہستیاں پاکیزہ ہیں. جو ہستیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، جو اوقات پاکیزہ ہوتے ہیں، جو مکانات پاکیزہ ہوتے ہیں، جو مقامات پاکیزہ ہوتے ہیں، وہاں تک جانے کے لیے انسان کو بھی پاکیزہ ہونا پڑتا ہے. توجہ میں کیا عرض کروں؟ آپ اگر خانہ کعبہ میں جانا چاہیں تو کیا آپ حالت جنابت میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نجس ہیں، اس وقت پاک نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حالت کثافت میں آپ داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقام پاکیزہ ہے. اس پاکیزہ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علی و آل علی تک پہنچنا چاہیں تو اس راہ میں بھی چلنے کے لیے ہمیں پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر پاکیزہ ہوں گے تو ان تک پہنچیں گے، اگر پاکیزہ نہیں ہوں گے تو سنیں گے، نکل جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. وہ جو پاکیزگی ہے وہ وہاں سے پھر اس نور کو اپنی طرف جذب کرتی ہے. وہ پاکیزگی آپ نے مقناطیس سے کیا،
مغناطیس اور لوہے میں نسبت کیا ہے؟ لوہا خام مال ہے، مغناطیس میں قوت ہے، طاقت ہے. اس لوہے کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس مغناطیس کی کشش کے ساتھ ہم آہنگی ہے، اس کی کشش کے ساتھ ہم آہنگی. اس لیے بعض دھاتوں کو مغناطیس اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی. کیوں نہیں کھینچ پاتی؟ کیا مغناطیس کی طاقت میں کمی ہے؟ نہیں، مغناطیس کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اس کی کشش میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جو سامنے والی دھات ہے اس کا ظرف نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. آل محمد اسی مغناطیس کی طرح سے ہے، کربلا اسی مغناطیس کی طرح سے ہے، عزاداری سید الشہداء اسی مغناطیس کی طرح سے ہے. جہاں پر پاکیزگی ہوگی اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، جہاں پر پاکیزگی نہیں ہوگی وہ آ بھی جائے تو واپس جائے گا ایسے جیسے اس کو کچھ بھی نہ ہوا ہو، کوئی اثر لے کر نہیں جائے گا. یہ جو اثر لینا ہے یہ کیا ہے؟ آنسو بہانا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اثر آنسو بہانا نہیں ہے. میں آپ کو واضح مثالیں دیتا ہوں. ایک دفعہ اونچی آواز سے سلوات بھیجیے گا محمد والا. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے گا محمد والا. محمد و آل محمد کی تعلیمات اور ان کی جو روحانی کشش ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. نبی کریم کی بارگاہ میں جتنی دیر بیٹھا اس نے بڑا سرور حاصل کیا، کیف حاصل کی. کچھ دیر گزر گئی، اس کے بعد عرض کیا، وہاں سے نکل گیا. اگلے دن پھر آیا، پھر بیٹھا، کچھ دیر اسی طرح سے اس کیفیت سے گزرا. عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی مومن ہوں یا منافق ہوں. فرمایا کہ کیوں تمہیں یہ خوف ہے کہ تم مومن ہو یا منافق ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو میری دنیا بدل جاتی ہے، میرے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے، میرے اندر ایک خاص قسم کی لذت پیدا ہوتی ہے، ایک نورانیت محسوس کرتا ہوں. لیکن جب آپ کی بارگاہ سے نکلتا ہوں اور عام مادی دنیا میں چلا جاتا ہوں تو وہاں پر جانے کے بعد میری کیفیت وہی عام انسانوں کی طرح سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں کھرا تھا، باہر کھوٹا ہوں. تو یہ جو کھرے اور کھوٹے کا امتزاج ہے یہ کہیں نفاق نہ ہو، کہیں اس کے نتیجے میں منافق نہ نکلوں. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تم ہماری محفل میں بیٹھتے ہو، ہماری مجلس میں بیٹھتے ہو تو ہماری نورانیت، ہماری معنویت، ہمارے اندر کے باطن کی کشش تمہیں ہماری طرف کھینچتی ہے اور ہمارے انوار تمہارے قلوب کو متاثر کرتے ہیں، نتیجتاً تمہارے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. اگر تم اسی نورانیت کی حفاظت کر کے باہر جا کر بھی اسی طرح سے نورانی رہ سکو تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یہ جو مجلس اہل البیت ہے یہ اس نورانیت کا دروازہ ہے، اس نورانیت کا دروازہ. اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ان مجالس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں چینجنگ آتی ہے اور ہم واقعی اندر سے بدلتے ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. اگر ان مجالس کے نتیجے میں ہمیں گناہ کی نجاستوں سے بیر محسوس ہوتا ہے، اگر ان مجالس کے نتیجے میں ہمیں برائیوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی خاص عنایات ہماری شامل حال ہو گئی ہیں، خاص عنایات. لیکن اگر یہاں سے نکل کر بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسے آنے سے پہلے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں. سارا سال ہمیں
شیطان اور ابلیس کے دام اور ان کے بچھائے ہوئے جال اپنے چنگل میں پھانستے رہتے ہیں سارا سال، شب و روز، موبائل سے لے کر ٹی وی تک، کلاس روم سے لے کر بزنس کے مراکز تک، نوکری سے لے کر کھیتی باڑی تک، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ دام نظر آتے ہیں۔ اب موبائل کی برکت سے یہ دام آپ کے بیڈ روم تک، حتیٰ آپ کے باتھ روم تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اس سے نجات اور اپنی روح کی اس کثافت کو دور کرنے کا جو موقع عزائے حسین کی صورت میں مجھے ملتا ہے، اس سے بڑھ کر زیادہ بہتر اور مؤثر موقع کہیں نہیں مل سکتا، کہیں نہیں مل سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مکہ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ مدینہ گئے ہوں گے، عمرہ کیا ہوگا، حج پہ گئے ہوں گے، وہاں پر بھی آپ کی حالت تبدیل ہوئی ہوگی، لیکن ایک محدود وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے۔ لیکن اس تبدیلی میں درد نہیں ہے، اس تبدیلی میں جو اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے درد نہیں ہے، پشیمانی ہے لیکن درد نہیں ہے۔ لیکن حسین ابن علی کی مجلس اور عزاداری کے اندر جو درد ہے، اس درد کے اندر لذت بھی ہے، تسکین بھی ہے، لذت بھی، تسکین بھی اور نورانیت بھی۔ جتنا اس میں آپ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کی روح اوپر کی طرف پرواز کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان مجالس میں مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ مواقع یاد رکھیے، یہ جو آپ کے باہر خدمت کے لیے جوان کھڑے ہیں، کوئی آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، کوئی آپ کی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، کوئی آپ کے لیے رستہ صاف کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ حسین کے خادم ہیں، حسین ابن علی کے خادم ہیں۔ مجھ سے وہ حسین کی بارگاہ میں بہت برتر ہیں، اس لیے کہ وہ دوسروں کی آسائش کے لیے اپنی آسائش قربان کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں حسین کی نیت سے، جو لوگ عزاداری کے لیے صفیں بچھاتے ہیں حسین کی خوشنودی کی نیت سے، جو لوگ عزاداری کے لیے امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، جو لوگ بینرز لگاتے ہیں، جو لوگ لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں، جو لوگ صفائی کرتے ہیں، کس نیت سے؟ حسین ابن علی کے ذکر کی نیت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں آگے آگے ہونا چاہیے، اس معاملے میں صفے اول میں نظر آنا چاہیے۔ اب اگر ایسے میں کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حسین کا خادم ہے، اور حسین کے خادم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو میں اس سے لڑنے کی بجائے، اس سے بھڑ جانے کی بجائے اس کی تعظیم کروں کہ یہ حسین کا خادم ہے، اس لیے اس کی عظمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ وہی کیفیت مجھے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے۔ میں اپنے اندر پیدا کروں گا تو میں واقعی حسین کے قریب تر پہنچوں گا، اور قریب تر پہنچنے کے لیے صرف آنسو بہانا نہیں ہوتا، صرف آنسو بہانا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب کربلا والوں کو کربلا سے اسیر کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، آپ نے مورخین کو پڑھا ہوگا، آپ نے خطبہ کو سنا ہوگا کہ بازار میں چاروں طرف لوگ موجود تھے، چھتوں پہ لوگ موجود تھے، بازاروں میں تماشائی کی صورت میں موجود تھے، لیکن کربلا والوں کا غم کیا تھا؟ زینب سلام اللہ علیہا کا غم کیا تھا؟ وہ غم یہ تھا کہ یہ لوگ تماشائی بھی ہیں اور رو بھی رہے ہیں، روتے تھے۔ وہ رونا اور رونا ہے، آپ کا رونا اور رونا ہے، ہر رونا عبادت نہیں ہے۔ وہ رونا جس میں معرفت ہو،
وہ رونا جو میری روح کو حسین کی روح سے جوڑ دے، وہ رونا جو حسین کا عزم میرے اندر پیدا کر دے، وہ رونا جو حسین کی پاکیزگی اور نورانیت کو میرے اندر جگا دے، وہ رونا جس کے نتیجے میں جہاں حسین کھڑے نظر آئے وہاں پر میں کھڑا ہو سکوں، وہ رونا جس کے نتیجے میں میرے روح اور دل میں حسین کا پیغام رچ بس جائے، اور جہاں جہاں حسین کی عملی زندگی سے دشمنی کرنے والے لوگ کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں میں اسی طرح کھڑا ہو سکوں جس طرح سے حسین ابن علی کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ رونا مجھے حسینی بنا دیتا ہے، یہ حقیقی رونا ہے، یہ حقیقی حسین کا عشق ہے۔ یہ ایام حسین ابن علی کے اس پہلو سے معرفت کے حصول کے ایام ہیں، یہ ایام کربلا والوں کی معرفت کے ایام ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سمجھ سکیں کہ کربلا والے چاہتے کیا تھے۔ مکتب تشیع اور باقی مکاتب میں نظریاتی طور پر بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک دیکھیے کہ جب آپ مکتب تشیع کی مثال دیتے ہیں تو اگر ہماری عبادتیں، یہ جو عبادتیں امام حسین علیہ السلام سے اور کربلا والوں سے منسوب عبادتیں ہیں، اگر ان کے اندر شعور پیدا نہ ہو، ان کے اندر ادراک پیدا نہ ہو، ان کو ہم عقل کے ذریعے سے درک کرنے کے بعد، ادراک کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنا نہ سکیں، تو پھر یہ عبادتیں ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جب ہم معرفت کے ساتھ اس عبادت کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ معرفت کے ساتھ ایک ہے کسی لالچ میں، تمام میں، ایک ہے نہیں بغیر تمام کے اپنے نظریے کی بنیاد پر کہ یہ حق ہے، اس حق کے رستے میں میرے چلنا ہے اور اپنے اس حق کے امام کے پیچھے رہنا ہے، چاہے دنیا ادھر ہو یا ادھر، مارا جاؤں یا زندہ رہوں، میں نے اس رستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب میں اس اعتبار سے نکلتا ہوں اور اس رستے پر قدم رکھتا ہوں تو یہ جو میرا شعوری قدم ہے یہ مجھے ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے جس کو دیکھ کر حسین رشک فرماتے ہیں، حسین رشک فرماتے ہیں۔ مجھے وہ انسان بننا ہے ان عزاداریوں کے نتیجے میں، لہذا مجھے کربلا کو سمجھنا ہے حسین کی نگاہ سے کہ حسین کیا چاہتے ہیں، مجھے کربلا کو سمجھنا ہے زینب کبریٰ کی نگاہ سے۔ کربلا کو دیکھنے کے دو رخ ہیں، دو رخ۔ ایک چہرہ اس کا ماتمی چہرہ جس میں ہم ماتم کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم اشک بہاتے ہیں، اور اشک بہانے کے بعد گویا ہم اپنا فریضہ ادا کر چکے، اب ہم گھر چلے گئے، عاشور گزر گئی، روٹین کی زندگی شروع ہوئی، اور اگر اربعین گزر گیا تو روٹین اور زیادہ شروع ہوئی، اور اگر 9 ربیع الاول آیا تو ہم نے جشن منانا شروع کر دیا۔ یہ ہر سال تکرار۔ ایک ہے یہ چہرہ کس کا؟ کربلا، جس کے نتیجے میں ہم علم بھی نکالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ذوالجناح بھی نکالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سیاہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مجلسیں بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ ہے روٹین کا وہ عمل جو ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس عمل سے ہماری اپنی زندگی پر بنیادی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے، عزاداری سے پہلے بھی اور عزاداری کے بعد بھی۔ یہ ہے دیکھنے کا ایک رخ، یہ ہے عزاداری سید الشہداء اور محرم کا ایک چہرہ۔ یہ چہرہ کبھی بھی مطلوب حسین نہیں ہے۔ مطلوب حسین ایک اور چہرہ ہے۔ وہ چہرہ کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے حمیت کا، وہ چہرہ ہے بیداری کا، وہ چہرہ ہے شجاعت کا، وہ چہرہ ہے پاکیزگی کا، وہ چہرہ ہے عبودیت کا، وہ چہرہ ہے بندگی خدا کا، وہ چہرہ ہے عشق خدا اور آل اللہ کا۔ آل اللہ سے عشق
وہ چہرہ عبودیت سے عشق کا چہرہ ہے، وہ چہرہ ہر نور سے محبت اور ہر ظلمت سے نفرت کا چہرہ ہے، ہر اچھائی سے میرے اندر کشش اور ہر برائی کی نسبت میرے اندر دافع کا پیدا ہونا، یہ وہ چہرہ ہے۔ مغناطیس کی میں نے مثال دی تھی، مغناطیس کو آپ دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، دو ٹکڑوں میں، ان دو ٹکڑوں کو سامنے رکھیں گے تو وہ جو ان کے کشش کا وہ جو فاصلہ ہے جو ایک دوسرے کو کھیل سکتے ہیں، جیسے اس کے قریب آئیں گے دونوں فوراً ایک دوسرے سے چمٹ جائیں گے، آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک کو الٹا دیں، آپ ایک حصے کو مغناطیس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے کو الٹا دیں، جب آپ الٹا دیں گے تو اس کے بعد اب ان دو حصوں کو آپ زبردستی جوڑ دیں، داغے سے باندھ دیں، جیسے ہی آپ کھولیں گے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے۔ وہی مغناطیس ہے، وہی مغناطیس ہے، اسی مغناطیس کے دو حصے ہوئے ہیں، الٹا کرنے سے ایک دوسرے سے دور اور سیدھا کرنے سے ایک دوسرے سے چمٹنا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ آل محمد اور حسین ابن علی سے سیدھے ہو جاؤ تو ان کا حصہ بنو گے، الٹے ہو جاؤ تو دور چلے جاؤ گے۔ جیسے ہی ہم ان کی روش سے اپنی روش کو الٹا دیں گے اور برعکس ہو جائیں گے، ہمیں چاہے ان کے ساتھ باندھ بھی دیا جائے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے یہ جو وہم ہم کرتے ہیں نا، وہم بعض اوقات ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نادانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، سید الشہداء کی زیارت سے بڑھ کر کوئی نیک عمل دنیا میں نہیں ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور اس دعویٰ کی بنیاد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے۔ سید الشہداء کی زیارت، کربلا کی زیارت اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت کہ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، باقی ائمہ سے پوچھا گیا، خود حسین ابن علی سے پوچھا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو جوابات آئے ہیں وہ جوابات آپ کی عقل کو ششدر کر دیتے ہیں۔ عجیب ہے یہ زیارت حسین، عجیب ہے، آگ ہے، شعلہ ہے، انسان کے اندر کی کثافتوں کو جلانے کا ذریعہ، انسان کو بلند ترین مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہی زیارت۔ اس لیے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو اس کا کیا ثواب ہوگا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے حج کے لیے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے اسپیئر کیے، 40 دن لگائے، مزدلفہ میں در بدر پھرتا رہا، مشعر میں کنکریوں کے درمیان پھرتا رہا، منا میں دیواروں سے الجھتا رہا، طواف کعبہ کرتا رہا، اتنی ساری عبادتیں، اتنی ساری عبادت، یہاں پر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف جا کر میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سلام عقیدت پیش کیا ہے، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ۔ میں حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث امام رضا علیہ السلام کی غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کربلا نہ جا سکے، اپنے گھر سے کربلا کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ کہے السلام علیک یا حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، 3 دفعہ شعوری طور پر اپنی عقل، اپنے جذبات، اپنے روح کو زندہ رکھتے ہوئے دل سے، عاجزی سے، انکساری سے رخ کرے کربلا کی طرف، 3 دفعہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یا کہے صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا۔
اپنے گھر سے. کیوں ایسا؟ قبول شدہ حج کا مطلب سمجھتے ہیں. ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہمارا حج قبول ہو گیا اللہ کی بات میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے جو آپ حسین کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ پتھروں کے گرد طواف کر رہے ہیں، وہاں پر آپ خشک ریگزاروں پر چل رہے ہیں، وہاں پر آپ پتھر کی اینٹوں کے بنائے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہاں اس کی قبر کا طواف کر رہے ہیں جس کے خون کے ہر قطرے نے حج کے ان تمام اعمال کو زندگی عطا کیا ہے. حج کو جس نے حیات بخشی، جس نے حج کے اندر روح پیدا کی، جس نے حج کی روحانیت اور معنویت کو زندہ کیا، وہ حسین ابن علی ہے. لہذا حسین ابن علی کا طواف، حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری، حسین ابن علی کی زیارت گویا آپ کے اس عزم، آپ کے اس حوصلے، آپ کے اس بلند نگاہ اور آپ کی قربانی سے میری طرف سے یکجہتی کا اعلان ہے اور عملی ثبوت ہے کہ میں جب کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں آپ کی قدموں پر اپنا سر رکھ کر اپنی ہستی آپ پر قربان کر پاتا. جب میں اس عزم کا اظہار اپنے اس سلام کے ذریعے سے کرتا ہوں تو پھر مجھے وہ ثواب ملتا ہے جو ثواب اللہ نے صرف اور صرف حسین ابن علی کی زیارت میں پنہاں اور پوشیدہ رکھا ہوا ہے. زبان جی محمد والے ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیے محمد والے. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو کشش ہے، اس کشش کے اندر ہی حکمت ہے، اس کے اندر اہداف ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے شعور انسانی کی بیداری. شعور انسانی کی بیداری. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 72 جو معروف ہے 72. لیکن یہ جو 72 تھے کیا صرف یہی مسلمان تھے؟ کیا صرف یہی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا صرف یہی نمازی تھے؟ کیا صرف یہی حاجی تھے؟ باقی مسلمان کہاں تھے؟ باقی مسلمانوں اور ان مسلمانوں میں اگر کوئی فرق تھا تو وہ کلمے کا نہیں تھا، وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا نہیں تھا، وہ رکوع و سجود اور قیام و قعود کا نہیں تھا، وہ روزہ زکوٰۃ حج کا نہیں تھا. اگر تھا کوئی فرق تو وہ شعور کا تھا کہ یہ وہ باشعور ترین طبقہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم قربانی دیں گے تو اللہ کا یہ دین جس کی جڑوں میں 1,24,000 انبیاء کی محنتیں موجود ہیں یہ دفن ہونے سے بچ جائے گا اور زندہ ہو جائے گا. جبکہ باقی سارا وہ معاشرہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں پر مشتمل تھا وہ صرف نماز روزے ہی کو دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کی یاد رکھیں بظاہر دو اعمال ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن ایک کے اندر روح ہے اور دوسری کے اندر روح نہیں ہے. جس کے اندر روح ہے وہ زندہ ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے وہ مردہ ہے. بظاہر دونوں ایک طرح کے نظر آتے ہیں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ زیارت امام حسین سے بڑھ کر کوئی فضیلت تو نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جائے
کہ آپ کو کربلا کی خاک تدفین کے لیے نصیب ہو تو اس سے آپ منفی معنی لیں گے یا مثبت؟ آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ؟ آپ اس کو بد دعا سمجھیں گے یا دعا؟ یقیناً آپ اس کو دعا سمجھیں گے، نیک شگون سمجھیں گے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ کسی نے آپ کو دعا دی ہے کہ آپ کربلا میں دفن ہو، لیکن کیا کربلا میں یزیدی لشکر دفن نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ عمر سعد کے جتنے بھی لوگ مرے تھے ان میں سے بہت سارے وہیں پر دفن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ تو کیا کربلا کی زمین نے ان کا کچھ بگاڑ لیا؟ کیا کربلا میں دفن ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو گیا؟ کیا مدینہ میں مشرکین دفن ہیں یا نہیں؟ کیا اسی ارض طیبہ میں منافقین دفن ہیں یا نہیں؟ بد کردار لوگ دفن ہیں یا نہیں؟ نبی سے دل میں اناد رکھنے اور زبان پر رام رام کرنے والے لوگ دفن ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دفن ہونا کافی نہیں ہے، نہ وہ دفن ہونا بفضیلت ہے اور نہ اس دفن سے محرومیت انسان کی محرومیت کی دلیل ہے۔ نہیں، اگر آپ کی روح حسینی بن جائے، اگر آپ کی فکر حسینی بن جائے، اگر آپ کا شعور کربلائی بن جائے، آپ اڈیالہ میں دفن ہو آپ حسین کے ساتھ ہیں، اڈیالہ میں دفن ہو لیکن آپ حسین کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آپ کی روح حسین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، آپ کی سوچ حسین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، آپ کا عزم حسین کی طرح نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ پر حکومت حسین کی نہیں ہے، تو پھر آپ کربلا میں دفن ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اندر کی دنیا کو حسینی بنانا۔ یہ جو مکتب کربلا ہے یہ اس لیے ہے، اس لیے یہ جو کربلا کے دو چہرے ہیں، ان دو چہروں میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس چہرے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کس عزاداری سید الشہداء کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دو طرح کی عزاداری ہے، ایک عزاداری وہ ہے جس میں آپ کو ایسا عزادار بنایا جاتا ہے جو عزاداری کرنے کے بعد دینی اقدار پر برہم ہو اور ان اقدار اور ویلیوز کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ کوئی نماز کی مخالفت کرے، کوئی علماء کی مخالفت کرے، کوئی علم کی مخالفت کرے، کوئی کچھ اور کرے، کوئی فقہاء کی مخالفت کرے، یہ بھی لیکن ادھر سے عزاداری۔ دوسری طرف وہ عزاداری ہے جو آپ کے اندر کے انسان کو زندہ کر کے، آپ کی روح کے اندر نورانیت پیدا کر کے، آپ کو حسین ابن علی کا پرچم تھما کر، آپ کو آج کے دور کے ہر یزید کے سامنے کھڑا کرنے اور آپ کے اندر حسینی روح بننے کا سبب ہے۔ کون سی عزاداری حسین والی ہے اور کون سی عزاداری بازار کوفہ والی ہے؟ ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو ہم جدا کریں گے تو ہمارا شعور کہے گا کہ ہمیں حسینی عزادار بننا ہے، جس کی زندگی پاکیزہ ہے، جس کی نگاہیں پاکیزہ ہے، جس کا دل پاکیزہ ہے۔ میں ایک زمانے میں اسلام آباد میں یہ G62 امام بارگاہ کے حوالے سے میں عرض کروں، وہاں کی نئی انتظامیہ آئی تھی اور پرانی جو ہے وہ رخصت ہو گئی تھی۔ ایک جھگڑا چل گیا، جھگڑا اس بات پر کہ تمام یہ جو عزاداری کے جلوس ہیں، چاہے 40 کا ہے یا عاشورہ کا، ان کو منظم کیا جائے اور جو لوگ کہیں سے علم لے کر آتے ہیں، کہیں سے زلجلہ لے کر آتے ہیں، کہیں سے شبیہے لے کر آتے ہیں، ان کو ایک نظم میں، ایک ڈسپلن میں لایا جائے اور اس ڈسپلن کے تحت ان کو چلایا جائے۔ تو آپ نے کہا اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایک اختلاف پیدا ہوا۔ کوئی 30 گروپس تھے، 30 گروپ ہی رہے، اور پھر مجھے اور ایک دو دوستوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ آئے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہم کے ساتھ بیٹھ گئے، ان تمام گروپوں کے ساتھ بیٹھنے کے، اور ہم نے جب ان کی باتیں سنی تو
محسوس ہوا کہ وہ جو عام پبلک جیسے آپ ہیں، عام پبلک جو جاتی ہے اس لیے رونے کے لیے، دل کو نورانی کرنے کے لیے، ذکر حسین سننے کے لیے، وہ الگ ہے اور کاروباری لوگ الگ ہیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ ان پاکیزہ جذبات کا استحصال کر کے ایک چہلم کے دن اور ایک ادھر عاشور کے دن صرف اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر عزاداری سید الشہداء ہماری دنیا داری کا ذریعہ بن جائے تو یہی جہنم ہے، جنت نہیں ہے، یہی جہنم ہے۔ اگر یہی عزاداری ہمیں سولی پر چڑھا دے، گولیاں کھانے کے لیے تیار کر دے، ہم کہیں پر گریں، کسی کی گولی کھا لیں، کسی کا زخم سہیں اور شہید ہو جائیں، مر جائیں، تو یہ جو مرنا ہے، جو عزاداری پر ہے، عزاداری کے لیے ہے، حسین بن علی کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں حسین کے لشکر کے صف میں کھڑا کرنے کا باعث ہے۔ فرق کیا ہے آپ کا ارادہ، فرق کیا ہے آپ کی نیت، فرق کیا ہے آپ کا ویژن، کہ آپ کس ویژن کے تحت عزاداری سید الشہداء کی مجالس میں حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے جو عزاداری سید الشہداء ہے پانی کی طرح سے ہے، شفاف پانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو بارش جب جنگلوں پہ ہوتی ہے تو جنگلوں میں سبزہ ہوتا ہے نا، جنگلوں میں سبزہ ہوتا ہے۔ کھیتیوں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کھیتیاں لہلاتی ہیں، لیکن یہی بارش جب گندگی پر برسے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر تعفن، وہاں پر بدبو۔ سوال یہ ہے کہ قصور بارش کا ہے؟ نہیں، بارش پاکیزہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مسئلہ اس جگہ کا ہے، اگر وہ پاکیزہ ہو تو رحمت واقعی رحمت بن جائے، اور اگر وہ نجس ہو تو باقی انسانوں کے لیے زحمت بن جائے۔ قرآن بھی اسی طرح سے ہے، دین بھی اسی طرح سے ہے، یہ ممبر بھی اسی طرح سے ہے، عزاداری سید الشہداء بھی اسی طرح سے ہے، خطابت بھی اسی طرح سے ہے، امامت بھی، یہ جو ہم محراب عبادت میں امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے دین کے لیے ہے تو اس سے بڑھ کر موقع کوئی نہیں ہے جب ہم اوپر کی طرف پرواز کر جائیں۔ لیکن اگر دنیا کے لیے ہے، اپنی خواہشات کے لیے ہے، اپنی شہرت کے لیے ہے، مال بنانے کے لیے ہے، دوسروں کے جذبات کے استحصال کے لیے ہے، تو پھر یہی چیز ہماری جہنم کے جانے کا اور ہمیں گمراہ کرنے کا باعث ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم جہنم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم کس جہت اور کس نیت کے ساتھ رخ کر رہے ہیں عزاداری سید الشہداء کا۔ ان دو چہروں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ ایک یہ روشن چہرہ ہے جو عزاداری سید الشہداء کو نمونہ بنا دیتا ہے تمام عالم انسانیت کے لیے۔ جب آپ حسین ابن علی پر اشک بہاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہ آنسو دنیا کے پاکیزہ ترین آنسو، پاکیزہ ترین آنسو۔ کب؟ جب آپ کا دل حسین کے لیے تڑپ رہا ہو، جب آپ کا دل حسین کی امنگوں کے لیے تڑپ رہا ہو، جب آپ کا دل حسین کی آرزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تڑپ رہا ہو، جب آپ کا دل مچل رہا ہو کہ جس طرح حسین یزید کے خلاف نکلے اور تڑپ رہے تھے، میں بھی یزید کے خلاف تڑپ کر نکل سکوں۔ وہ یزید ہو سکتا ہے میرے اندر چھپا ہو، وہ یزید ہو سکتا ہے میرے دائیں بائیں ہو۔ یزید صرف یزید بن معاویہ تو نہیں ہے، ہم سب کے اندر بڑے بڑے فرعون چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ابلیس چھپے ہوئے ہیں۔ ان ابلیسوں اور فرعون کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنے آپ سے جدا کریں؟ ذریعہ کیا ہے؟ یہی عزاداری سید الشہداء، یہی عزاداری ہمیں نجات تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے میں جب عزاداری کے حوالے سے اپنے علماء اور افاق اور بزرگوں کے اقوال دیکھتا ہوں
تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ توجہ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شک ہے؟ اس لیے احادیث میں کہا گیا ہے کہ روز کم از کم 50 آیتیں پڑھ لو. جب ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں یا دعا کروں، میں ایک کام کر سکتا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا. فرمایا دعا کرو. کہا قرآن چھوڑ دوں؟ فرمایا ہاں قرآن چھوڑ دوں. کہا کیوں؟ کہا کہ خود قرآن نے کہا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تمہاری طرف رخ بھی نہ کرے. تمہاری دعا اللہ کو تمہاری طرف رخ کرنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب تم اپنی پوری ہستی کے ساتھ پیش ہوتے ہو تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس لیے دعا الفاظ نہیں ہے، دعا تمہاری باطن کی کیفیت ہے. اسی طرح یہ عزاداری ہے سید الشہداء. عزاداری ہے سید الشہداء ہمارے اندر کی حسین کے حوالے سے، حسین ابن علی کے حوالے سے، اولاد حسین کے حوالے سے عشق کا اظہار ہے. اس سے بڑھ کر معرفتی عبادت اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. جب آپ اس شعور کے ساتھ، اس ادراک کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت آپ کی روح کو اتنی نورانی کر دیتی ہے کہ اس کے بعد آپ کی دنیا بدل جاتی ہے، دنیا مکمل طور پر بدل جاتی ہے. میں ختم کرتا ہوں مختصر چند جملے مسائل کے پڑھ کے، لیکن یہ یاد رکھیے جب ان مجالس میں آئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان مجالس کے حوالے سے اپنے آپ کو پہلے آمادہ کر کے آئیں. آمادہ کر کے جو انسان دن بھر ہنستا رہے وہ حسین پر رو نہیں سکتا. جو انسان مختلف چیزوں میں اپنے ذہن کو مصروف اور مشغول رکھے، مرتکز نہ ہو حسین ابن علی پر، اس کا دل تڑپتا نہیں ہے، اس کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا. اس لیے جب حسین کی عزاداری کا رخ کرے تو پاکیزہ ہو کر رخ کرے، پاکیزہ ہو کر، پاکیزہ لباس پہن کر رخ کرے، وضو کر کے رخ کرے، ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے درود کے ذریعے سے اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہوئے رخ کریں. یہ جو آپ کی کیفیت ہوگی یہ آپ کو آمادہ کرے گی ذکر حسین اور مجلس حسین کی برکتوں اور نورانیت کو جذب کرنے کے لیے. یہ عبادت ہے، یہ صرف مجمع نہیں ہے، یہ صرف رونے کا ایک ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیا کے دکھوں کا اظہار یہاں پر رو کر کریں. نہیں، حسین پر رونا یعنی حسین کے اہداف تک پہنچنے کا ذریعہ اور سیڑھی، حسین کے ان بلند اور عظیم مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ یہ گریہ ہے. لہذا اس گریے کو سرمایہ سمجھیں. جب آپ اس کو سرمایہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بدل جائے گی. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام عجیب ہستی ہے، عجیب ہستی ہے. جتنا آپ غور کرتے ہیں آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو کیسا مقام عطا کیا ہے. کوئی شخص اگر حسین کی بارگاہ میں جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ میں ہوتا ہے. کبھی آپ نے شاید سنا ہو شیخ جعفر شوستری. شیخ جعفر شوستری مرجع تقلید تھے، مجتہد تھے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، فقیہ تھے، فقیہ جن کی تقلید ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں علمی اور معنوی حوالے سے ایک انسان کتنی ریاضتوں سے گزرنے کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے. شیخ جعفر شوستری یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں محرم کے ایام تھا، میری بڑی خواہش تھی
کہ میں کسی طرح سے ذکر حسین کر سکوں، ذکر حسین، مجلس حسین پڑھ سکوں، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے جب میں ممبر پر چڑھتا، اتنا بڑا عالم، کتاب اٹھا کر کتاب سے پڑھتا، لیکن اس میں وہ تاثیر نہیں تھی۔ میں اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا تھا۔ محرم کے ایام آنے لگے، ایک دن میں سویا، رات سویا، خواب میں نے دیکھا کہ میں کربلا پہنچا ہوں، خیمے لگے ہوئے ہیں، سامنے لشکر عمر سعد ہے اور اس طرف امام حسین علیہ السلام کا مختصر لشکر ہے۔ جب میں اس لشکر کے قریب پہنچا تو میرا استقبال انصار حسین نے کیا۔ جب میں خیموں میں پہنچا تو حضرت عباس علمدار نے میرا استقبال کیا، اور جب مجھے بٹھایا گیا تو مولا حسین نے مجھے خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ شیخ جعفر ایسے موقع پر آئے ہو جب ہمارے خیموں میں تمہیں پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میرا دل بڑا تڑپا۔ اس کے بعد فرمایا لیکن صبر کرو، کچھ ستو پڑا ہوا ہے، وہ ستو تیار کر کے تمہیں ہم کھلاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ کہتے میں نے دیکھا ستو بن کے آیا، مجھے مولا حسین نے ایک چمچ ستو کا میرے منہ میں رکھا، میں نے وہ کھا لیا، نگل لیا، میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد شیخ جعفر شوستری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا اس ایک چمچ ستو کھانے کے بعد کہ اب وہ جب ممبر پر چڑھتے تھے تو ان کی زبان سے کربلا کے حوالے سے، واقعات کربلا کے اسرار و رموز کے حوالے سے، نکات کے حوالے سے، باطنی نکات کے حوالے سے، عرفانی نکات کے حوالے سے، ملکوتی نکات کے حوالے سے ایسی باتیں نکلتی، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں، یہ باتیں آ کہاں سے رہی ہیں، آ کہاں سے رہی۔ اب شیخ جعفر کہتے ہیں ایک دن پھر میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا قیامت ہے، اور قیامت کے نتیجے میں عالم محشر میں ہوں، اور جنت کے مختلف دروازے، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب القرآن، ایک دروازے پر لکھا ہوا باب الزکوٰۃ، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الصوم، ایک پر لکھا ہوا ہے باب الحج، ایک پر لکھا ہوا ہے باب الفقہاء والمجتہدین، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الحسین، مختلف دروازے۔ جیسے میں جا کے اس دروازے پر کھڑا ہو گیا، اس لائن میں جس میں لکھا ہوا تھا باب الفقہاء، یعنی مجتہدین کے اندر داخل ہونے کا دروازہ، میں وہاں پر کھڑا ہوا اور بہت دیر تک کھڑا رہا، میری باری نہیں آئی، تھک گیا۔ قیامت کے ایام بھی قیامت ہی کے ایام، میں پریشان مضطرب۔ اچانک میری نگاہ پڑی باب الحسین پر، میں نے دیکھا باب الحسین میں جو آتا ہے وہ فوراً اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر رکنے کوئی اس کو دیتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ادھر سے یہ لائن چھوڑ دی، اپنے سر سے امامہ اتارا، بغل میں دبایا، اور اس لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا جو باب الحسین کی لائن تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میری باری آ گئی۔ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر پہنچا، جب پہنچا تو میں نے دیکھا مولا حسین کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت عباس کھڑے ہیں۔ جب مجھے آپ نے دیکھا تو مجھے فرمایا شیخ جعفر تم فقیہ ہو، تم مجتہد ہو، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو میرا ذکر کرتے تھے اور میرا ذکر سنتے تھے، تم فقیہ تھے، تم اس دروازے پر جاؤ۔ میں نے عرض کیا مولا میں جہاں پر فقیہ اور مجتہد تھا وہیں پر آپ کا ذاکر بھی ہوں، آپ کے ذکر کو سنتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں لوگوں کو، اس لیے کہ یہ دولت بھی آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ عرض کیا تو حسین ابن علی نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس ان کو بھی اسی دروازے سے آنے کی اجازت دو۔ میں داخل ہو گیا، ادھر جب میں نے دیکھا تو جتنے لوگ کھڑے تھے ابھی ان میں سے ایک کی بھی باری نہیں آئی تھی، اور اسی طرح سے سخت سوال اور جواب ان سے ہو رہے تھے۔ یہ جو باب الحسین ہے یہ بہت ہی وسیع دروازہ ہے، بہت ہی وسیع دروازہ۔
اس دروازے پر جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اس دروازے پر جو آتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ آتا ہے, حسین کے عشق کے ساتھ آتا ہے, تو حسین کی نگاہوں میں اس کی بڑی قیمت ہے, بڑی قیمت ہے, بہت قیمت ہے. یہ صرف حسین کی نگاہ میں نہیں ہے, علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں ہے. میں کل اگر موقع ملا اس حوالے سے ایک واقعہ نقل کروں گا, بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. آج صرف اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حسین ابن علی کا ذکر ہے یہ ہمیں حسینی بناتا ہے, ہمارے اندر کی دنیا کو چینج کرتا ہے. ہماری آنکھیں جب نمناک ہوتی ہیں نا, نمناک, تو یہ جو نمی ہے یہ نمی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. آل علی کے غم میں شریک ہونے کے لیے باطن کا پاکیزہ ہونا شرط ہے. اگر باطن پاکیزہ ہے تو ان کا جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے آنکھیں امڑ آتی ہیں. باطن پاکیزہ ہو تو جیسے ہی ان کا ذکر چھڑتا ہے ویسے ہی ہماری آنکھیں اشک آلود ہو جاتی ہیں. اس لیے اس دروازے پر چاہے ہو امام حسین کا دروازہ ہے, چاہے وہ حضرت عباس کا دروازہ ہے, چاہے وہ معصوم سکینہ کا دروازہ ہے, چاہے وہ حضرت علی اصغر کا دروازہ ہے, یہ سارے کے سارے دروازے سریع ترین اور تیز ترین دروازے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء جب کربلا جاتے ہیں تو کربلا ننگے پیر جاتے ہیں, ننگے پیر. شبائے جمعہ جب جاتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی نجف سے کربلا کا رخ کرتے ہیں, کربلا پہنچتے ہیں, سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کے دروازے پر جاتے ہیں. سب سے پہلے در عباس پر جاتے ہیں. در عباس اس زمانے میں جب پہلی دفعہ گیا تھا, یہ 90s کا دور تھا, تو وہ جو باب قبلہ ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا حوض تھا. اب جو ہے میدان ہے, گراؤنڈ ہے, ایک بہت بڑا حوض تھا. اس حوض کے درمیان ایک ستون تھا, اس ستون کے ساتھ ایک بہت بڑا پرچم لٹک رہا تھا, اس کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا, مشکیزے کے اندر پانی انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور اس مشکیزے پر مختلف تیر لگے ہوئے تھے, اور اس میں سے چھد چھد کے پانی باہر گر رہا ہوتا تھا. جب آدمی اس مقام پر پہنچتا اور سامنے عباس علمدار کی ظریف کو دیکھتا اور ادھر اس کی نگاہ اس مشکیزے پر پڑتی تو اس کی دنیا بدل جاتی, اس کی دنیا بدل جاتی. تاریخ نے لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب اس میدان پر پہنچے, اس حوض کے قریب حضرت عباس کی طرف نگاہ کرتے. حضرت عباس کی جو نسبت ہے, حضرت عباس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے, وہ بڑی عجیب ہے. اسی طرح کی نسبت ہے جیسے علی کی نسبت رسول کریم سے ہے. علی باب نبی اور عباس باب الحسین. اس لیے بڑے بڑے لوگ عرفاء اولیاء جب جاتے ہیں تو پہلے عباس کے دروازے پر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جب وہ آتے تو اس دروازے پر کھڑے ہوتے, دروازے پر کھڑے ہو کر 3 جملے کہتے ہیں. لیکن یہ 3 جملے نہیں ہیں, یہ 3 جملے قیامت ہیں, قیامت. اس لیے کہ ہر جملہ اپنے اندر اتنے مسائب لیے ہوئے ہیں کہ جب وہ جملہ انسان سنتا ہے تو تڑپ کر کھڑا ہو جاتا ہے. سب سے پہلا جو جملہ کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس, آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ تھے حسین جوان تھے, جب تک آپ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی, جب تک آپ تھے حسین سربلند تھے, لیکن جب آپ شہید ہو گئے حسین کی جوانی مر گئی, حسین بوڑھے ہو گئے. بس آپ کی شہادت ہونی تھی کہ حسین بوڑھے ہو گئے. دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں, بڑا عجیب جملہ ہے لیکن پہلے جملے سے زیادہ خطرناک جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب, اے زینب کا حجاب عباس, آپ پر میرا سلام. اس لیے کہ جب تک آپ تھے زینب کا حجاب سلامت.
جب تک آپ تھے مخدرات عصمت و طہارت کا حجاب سلامت، ان کی چادریں محفوظ تھیں، لیکن جب آپ چلے گئے یہ چادریں لٹ گئی، یہ حجاب لٹ گیا۔ اب اہل البیت کی ان مخدرات کے سروں پر چادریں نہیں۔ تیسرا جملہ صاحبان اولاد کے لیے ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو، اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں کٹورے دیے تھے اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ چچا جان ہمیں پانی چاہیے، لیکن جب آپ کی شہادت کی خبر خیموں میں آئی تو کٹورے ہاتھوں سے گر گئے۔ اب یہ جو معصوم بچیاں تھیں تو سکینہ کے لبوں پر اب ایک آواز تھی، اس سے پہلے العطش کی آوازیں تھیں، اب کہتی تھی ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا جان آپ واپس آئیے، پانی نہیں چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلِبِ يَنقَلِبُونَ۔